यूँ तो ज़िंदगी में सब कुछ पहली बार होता है, मसलन हंसना और रोना। लेकिन मामूल का हिस्सा जानकर इंसान बहुत कुछ नज़रअंदाज कर जाता है। मगर जब नज़र का अंदाज ही बदल जाए तो इदराक होता है कि जब कोई शदीद ख्वाहिश तकमील पा जाए तो एहसासात की दुनिया में पहली बार कैसी हलचल शोर मचाती है। वो भी कुछ ऐसी ही कैफियत से दो चार था, जबकि देखने वालों के नज़दीक वो महज एक तमाशा ठहरा था। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। गालिबन वो मर्द और औरत आपस में मियाँ बीवी थे, क्योंकि वो एक दूसरे से इतने बेजार नज़र आ रहे थे कि शायद मियाँ बीवी ही आपस में इतने बेजार हो सकते हैं। पेट्सबर्ग के ग्राउंड रेल स्टेशन पर अंदरूनी देहात जाने वाली ट्रेन के इंतज़ार में प्लेटफार्म पर मुश्किल से 1 दर्जन अफराद मौजूद थे। इनमें ये मियाँ बीवी भी शामिल थे। बेजारी के बावजूद वे एक जोड़ा ही नज़र आ रहे थे। औरत तकरीबन 35 बरस की, किसी कदर लंबी और खूबसूरत जिसामत की मालिक थी। जनाना ओवरकोट में भी उसके जिस्म की मौजूनियत नुमाया थी, जबकि मर्द तकरीबन 40 बरस का था। उसके नकोश अच्छे थे, लेकिन सामने से उजड़ जाने वाले बालों ने उसकी शख्सियत को मुतासिर किया था। 5 साल पहले वो यकीनन बहुत खूबरो आदमी होगा। उसने भारी ओवरकोट पहन रखा था। उनके पास सिर्फ एक बैग था। बराबर वाली बेंच पर एक नौजवान और दिलकश लड़की बैठी थी, जो शायद तालबा थी। उसके पास किताबों से भरा एक बैग था और वो उस वक्त भी बायोलॉजी की एक किताब देख रही थी। खासी सर्द मौसम में भी उसने मिनी स्कर्ट और तंग स्वेटर पहन रखा था। बेजार जोड़े की बीवी ने उसे आते ही नापसंदीदा नज़रों से देखा था, लेकिन उसने जोड़े की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। उसका भारी चमड़े का पर्स उसके पास ही रखा था और किताबों का बैग उसने पाँव के पास नीचे रखा हुआ था। अभी ट्रेन में आने में 10 मिनट बाकी थे कि एक नौजवान और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी प्लेटफार्म पर नमोदार हुए। ट्रेन के मुंतज़िर बाकी मुसाफिर दूर बैठे थे, लेकिन उन्होंने लड़की वाली बेंच का रुख किया। बूढ़ा चांदी जैसे बालों वाला सेहतमंद आदमी था, जबकि उसकी उम्र कम से कम 70 साल थी। अलबत्ता उसकी चाल से कोई कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं होती थी। वह बिल्कुल सीधा चल रहा था। नौजवान के जिस्म से जैसे तवानाई फूटी पड़ रही थी। वो खुश शक्ल और मासूम से नकोश वाला लड़का था। उसकी उम्र 20 या 21 बरस थी। ये लोग लड़की वाली बेंच की तरफ चले आए थे। लड़की ने नज़र उठाकर उसे देखा और इस्तकबाल करने वाले अंदाज में मुस्कुराई। अलबत्ता कुछ कहने के बजाय दोबारा अपनी किताब की तरफ मुतवज्जा हो गई। नौजवान चारों तरफ देख रहा था। उसकी नज़र एक एक चीज़ पर पड़ रही थी और कुछ देर के लिए वहीं अटक जाती थी, जैसे उसने पहली बार ये चीज़ देखी हो। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो देखने वाले को मुतासिर किए बगैर नहीं रहती थी। उसकी बेजार बीवी ने लड़के को नापसंदीदा नज़रों से देखा, मगर लड़का उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। बड़ा आदमी धीमे कदमों से चलता हुआ लड़की वाली बेंच की तरफ आया और उसने शफकत भरे अंदाज में पूछा, मेरी बच्ची, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो हम यहाँ बैठ जाएं। लड़की उसके लहजे और महज़ब शख्सियत से मुतासिर हुई थी। उसने फ़ौरन अपना पर्स एक तरफ करके मज़ीद जगह बनाई और बोली, क्यों नहीं दादा जान, आप दोनों यहाँ बैठ सकते हैं। शुक्रिया मेरी बच्ची, बूढ़ा बोला और बैठ गया। नौजवान खड़ा हुआ था। उसका लिबास किसी का देहाती तर्ज का था, मगर उसका अंदाज देहाती नहीं था। वो यकीनन पढ़े लिखे और तहजीब याफ्ता लोग थे। कोई देहाती इस अंदाज से बैठने की दरख्वास्त नहीं कर सकता था। नौजवान बदस्तूर खड़ा था और बूढ़े आदमी ने भी उसे बैठने के लिए नहीं कहा था। अचानक नौजवान ने एक तरफ सतून के ऊपर लगी घड़ी की तरफ इशारा किया। दादा जान, ये घड़ी है। उसका अंदाज बेक वक्त बताने वाला भी था और सवाल करने वाला भी। बूढ़ा आदमी जवाब में सिर्फ हल्के से मुस्कुराया था। ऐसा लगा जैसे वो अपने पोते की बात से महजूज हुआ हो। उस पर औरत ने एक बार फिर मुंह बनाया। वो यकीनन तंग मिजाज औरत थी, जिसे बात बात पर मुंह बनाने की आदत थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। ट्रेन की आमद के आसार नजर नहीं आ रहे थे। सोवियत दौर में मुसाफिरों को सहूलतें तो नहीं इतनी मिलती थी, लेकिन उस वक्त ट्रेनें अपने वक्त पर आती थीं। अब सहूलतें ज़्यादा हो गई थी, प्लेटफार्म भी बेहतरीन हो गए थे, लेकिन ट्रेनों की वक्त और आमदोरफ्त कम हो गई थी। औरत ने आहिस्ता से शोहर से कहा, लगता है ट्रेन लेट है। मुमकिन है, मर्द ने जवाब दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा लेट नहीं होगी। ये तुम्हारा अंदाज़ा है। औरत का लहजा मजाक उड़ाने वाला हो गया था, और मैंने तुम्हारा अंदाज़ा कम ही दुरुस्त होते देखा है। मर्द ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था, लेकिन उसने मुंह दूसरी तरफ ज़रूर कर लिया था। उसी लम्हे प्लेटफॉर्म के सतूनों पर नस्ब लाउड स्पीकर खड़खड़ाए और ऐलान हुआ, ओलिया नो एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 22 पर आने वाली है, मुसाफिर मुतवज्जा हों। ऐलान 2 मरतबा दोहराया गया। ट्रेन आने वाली थी, यानी वो मुश्किल से 1-2 मिनट ही लेट हुई।
اور جیسے ہی ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہوئی، مرد نے فاتحانہ نظروں سے عورت کی طرف دیکھا، لیکن وہ شوہر سے بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ البتہ اس نے اپنے سامنے رکھا سفری بیگ یوں کھسکایا جیسے اسے اٹھانے کا سوچ رہی ہو۔ ٹرین کی رفتار سست ہوئی اور بتدریج وہ رک گئی۔ نوجوان نے بہت شوق سے ٹرین کو دیکھا اور بوڑھے آدمی سے پھر اسی انداز میں کہا، دادا جان، یہ جو سب سے آگے ہے، یہ ٹرین کا انجن ہے؟ اس پر عورت نے نوجوان کو یوں دیکھا جیسے اسے نوجوان کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ مرد نے اپنی جیب سے 2 عدد ٹکٹ نکالے اور ان پر نمبر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے عورت سے کہا، یہ دائیں طرف 17 نمبر۔ عورت نے سنا اور شوہر کی طرف دیکھے بغیر ڈبے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی، مرد نے اس کا بیگ بھی اٹھا لیا تھا۔ لڑکی اپنا پرس سنبھالتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہونے پر اس کے دل کا جسامت اور بھی واضح ہو گئی تھی۔ وہ لمبی ٹانگوں اور سڈول جسم کی مالک تھی۔ نوجوان نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی چمکدار آنکھوں میں اشتیاق ابھر آیا۔ اس بار اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھیں جیسے کہہ رہی تھیں، دادا جان، کتنی خوبصورت ہے لڑکی نا۔ لڑکی مسکراتے ہوئے اپنی کتابوں کا بیگ اٹھانے لگی تھی کہ نوجوان آگے آیا اور اس نے بنا کہے اس کا بھاری بیگ اٹھا لیا۔ لڑکی نے 17 نمبر ڈبے کی طرف اشارہ کیا، اس میں شکریہ کے ساتھ۔ نوجوان اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کے پاس ایک ہی بیگ تھا جو بوڑھے نے اٹھا لیا تھا، اور اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس کا وزن اتنا نہیں ہے کہ نوجوان کو ناخلفی کا طعنہ دیا جائے۔ ان کے پاس بھی 17 نمبر ڈبے کا ٹکٹ تھا۔ یہ برتھوں پر مشتمل ڈبہ تھا جس میں آمنے سامنے اور اوپر نیچے برتھ تھی۔ لڑکی کی برتھ تلاش کرتے ہوئے نوجوان میاں بیوی والے حصے میں جا پہنچا۔ لڑکی کی برتھ وہیں تھی۔ نوجوان نے نمبر دیکھ کر سامان اوپر رکھ دیا۔ اتنے میں بوڑھا بھی آ گیا اور اس نے اپنا اور نوجوان کا ٹکٹ نکالا اور سیٹ نمبر غور سے دیکھا۔ بوڑھا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہا ہے۔ مرد نے اس کی ہچکچاہٹ بھانپ لی۔ اس نے کہا، جناب، یہ ہماری سیٹ نہیں ہے، ہماری سیٹ پچھلے حصے میں ہے، لیکن میری بیوی کی نشست یہی ہے، اس لیے میں یہاں آ گیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بوڑھے کی ہچکچاہٹ دور ہو گئی۔ اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بیٹے، تم یہاں بیٹھ سکتے ہو۔ اگر آپ کا لیٹنے کا ارادہ ہو تو میں اٹھ کر برابر میں چلا جاؤں گا۔ عورت نے آہستہ سے کہا، دن میں کون لیٹتا ہے؟ میں لیٹوں گی، لڑکی بظاہر بوڑھے سے بولی اور اپنی برتھ پر چڑھ گئی جو میاں بیوی والی برتھ کے عین اوپر تھی۔ صاف ظاہر تھا اس نے عورت سے کہا تھا۔ اس نے بیگ کو تکیہ لگایا اور اس سے سر ٹکا کر کتاب پڑھنے لگی تھی۔ نوجوان اور بوڑھا میاں بیوی کے سامنے والی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ لڑکی نے کھڑکی کے والی پاس نشست سنبھال لی۔ وہ شیشے کے باہر دیکھ رہی تھی جہاں پلیٹ فارم پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ پھر ٹرین نے وسل دی اور حرکت میں آ گئی۔ 1 منٹ بعد وہ اسٹیشن سے نکل کر پیٹسبرگ شہر سے گزرنے لگی۔ ریلوے لائن کی دونوں جانب صنعتی علاقہ تھا یا پھر غریبوں کی بستیاں آباد تھیں۔ نوجوان ان سب کو شوق سے دیکھ رہا تھا۔ کوئی نصف گھنٹے بعد شہر کے مضافات بھی ختم ہو گئے اور ٹرین جنگلوں اور کھیتوں اور ویرانوں سے گزرنے لگی۔ میاں بیوی بوڑھے کی برتھ پر بیٹھے تھے۔ بیوی کی برتھ اوپر والی تھی۔ لڑکی کی برتھ کے عین سامنے نیچے کے دونوں برتھیں بوڑھے اور اس کے پوتے کی تھیں۔ بوڑھا اس معاملے میں مہذب تھا اور نوجوان کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسے چیزوں سے اتنا انہماک اور اشتیاق تھا کہ اگر اسے کھڑے ہو کر بھی سفر کرنا پڑتا تو تب بھی شاید اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ وہ شیشے سے چہرہ لگائے باہر دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک بار اس نے پہلو بدلا تو اس کی نظر اوپر والی لڑکی کی طرف چلی گئی۔ اس نے ایک پاؤں سمیٹ رکھا تھا اور منی اسکرٹ مزید اوپر چڑھنے سے اس کی ران نمایاں نظر آ رہی تھی۔ لڑکی نے فوراً ہی نوجوان کی نگاہوں کو محسوس کر لیا۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اس نے لڑکے کی نظروں کا برا نہیں منایا تھا کیونکہ اس کی نگاہوں میں آوارگی کے بجائے ستائش تھی۔ اس کی مسکراہٹ قبول کر کے لڑکا پھر باہر دیکھنے لگا تھا۔ بوڑھے اور شوہر کو اس نظر نوازی کا پتہ نہیں چل سکا تھا، لیکن عورت نے بھانپ لیا۔ ویسے بھی وہ ایک خوبصورت عورت تھی اور اسے مردوں کی نظروں کا بڑی اچھی طرح تجربہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مرد کب اور کس طرح ایک عورت کو دیکھتا ہے۔ اس نے جان لیا تھا کہ لڑکے نے کیا دیکھا تھا اور جواب میں لڑکی نے کیا رد عمل دکھایا تھا۔ اگرچہ نوجوان کی نظر میں مخصوص مردانہ پن نہیں تھا، لیکن اسے پھر بھی اس نوجوان سے چڑ محسوس ہونے لگی۔ اس نے کڑی نظر سے نوجوان کو دیکھا جو اب بے نیازی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ لگ نہیں رہا تھا کہ اس نے چند لمحے پہلے خوبصورت لڑکی کو اس کی خوش بدنی پر خراج تحسین پیش کیا تھا۔ وہ اس لمحے کو بالکل بھول چکا تھا اور اس بار سامنے ایک نیا منظر تھا جس میں وہ گم تھا۔ بیوی کو حیرت ہونے لگی کہ وہ خوبصورت عورتوں کے ہوتے ہوئے بھی نوجوان کسی بچے کی سی دلچسپی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ نوجوان نے ایک بار پھر اس کی طرف دلچسپی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ حالانکہ وہ عمر میں اس لڑکی سے بڑی تھی لیکن باقی کسی معاملے میں اس سے کم نہیں تھی۔
بے شک اس نے لڑکی کی طرح کم لباس نہیں پہن رکھا تھا، لیکن اوور کوٹ تلے اس کا لباس اس کے بدن پر چسپا تھا اور کوئی بھی مرد اس میں دلچسپی لے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اندر آنے کے بعد اس نے اوور کوٹ اتار دیا تھا، اس کے باوجود نوجوان نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ اتنا چڑ رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی کی بیوی نہیں رہی تھی بلکہ عورت بن گئی تھی۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی لیکن کسی مرد کی بے نیازی نہیں۔ ٹرین کسی جنگل سے گزر رہی تھی۔ سرما کی آمد کی وجہ سے درخت پتوں سے محروم ہو رہے تھے اور جن پر پتے تھے ان کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا تھا۔ جنگل مجموعی طور پر خوبصورت لگنے کے باوجود اداس منظر پیش کر رہا تھا، لیکن نوجوان اتنے ذوق و شوق سے دیکھ رہا تھا جیسے یہ بھری بہار کا کوئی منظر ہو۔ ایک بار درختوں کی بڑی سی قطار ٹرین سے گزرتے ہوئے سامنے آئی تو نوجوان کا جوش و خروش دیکھنے والا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے دادا سے کہا، دادا جان، یہ دیکھیے درخت ہیں۔ اس کا انداز ویسا تھا، سوالیہ بھی اور بتانے والا بھی۔ عورت حیران ہوئی اور سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کیا یہ نوجوان پاگل ہے جو اتنے دیر سے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ خود پر جبر کر کے خاموش رہی، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ بات کہہ دے۔ شاید اس کے شوہر نے بھی محسوس کر لیا تھا، اس لیے اس نے بیوی کا ہاتھ آہستہ سے دبایا۔ عورت نے ایک گہری سانس لی اور اپنے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور شور سے کہا، مجھے واش روم جانا ہے۔ یہ ڈبہ خاصا ویران تھا اور اس میں واش روم بالکل آخر میں تھا جہاں دو مرد بیٹھے تھے۔ شاید اس لیے عورت اکیلے جاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ شور کھڑا ہو گیا، لہٰذا وہ دونوں واش روم کی طرف جانے لگے۔ کچھ دور نکل کر عورت نے آہستہ سے کہا، کیا یہ نوجوان پاگل ہے؟ مجھے نہیں معلوم، شوہر نے بے نیازی سے کہا، مجھے اس میں کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوئی۔ عورت نے تعجب سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر اس کے انداز میں خفگی آ گئی۔ یہ خفگی اس بات پر تھی کہ جو بات وہ محسوس کر رہی تھی اس کا شوہر کیوں محسوس نہیں کر رہا تھا۔ واش روم کے دروازے پر رک کر اس نے کہا، تمہارے خیال میں اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے؟ تمہیں نوجوان کا رویہ معمول سے ہٹا ہوا نہیں لگا؟ اس کا رویہ معمول سے ہٹا ہوا ہے، شوہر نے تحمل سے کہا، لیکن اس میں اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ مثلاً کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کوئی وجہ ضرور ہے۔ شوہر کا انداز ٹالنے والا تھا۔ کیا تمہیں بالکل بھی تجسس نہیں ہے؟ آخر اس میں تجسس والی کیا بات ہے؟ شوہر نے پہلے کی طرح تحمل سے کہا، یہ چند گھنٹے کا سفر اور ہمیں کسی ہم سفر کے بارے میں اتنا زیادہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ عورت نے برا سا منہ بنایا اور واش روم میں چلی گئی اور شوہر باہر کھڑے ہو کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ چند منٹ بعد باہر آئے تو شوہر سے پہلے سے زیادہ بے نیاز لگ رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس میں ذہنی اماہنگی کی شدید کمی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے سوچنے کے انداز سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ وہ واپس آ گئے، بڑا خاموش بیٹھا تھا اور نوجوان بادستور باہر دیکھ رہا تھا جبکہ لڑکی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ان کا سفر دوسرے گھنٹے میں داخل ہو گیا تھا۔ ٹرین اب ویرانوں سے گزر رہی تھی جہاں انسانی بستیاں بہت کم تھیں۔ دن مکمل طور پر چڑھ آیا تھا، لیکن کہیں ابر آ جاتا اور کہیں دھوپ چمکنے لگتی تھی۔ اوپر بیٹھی لڑکی کسمسائی اور پھر اس کی لمبی سڈول ٹانگیں نیچے آئیں اور دوسرے لمحے وہ خود بھی نیچے آ گئی۔ اس نے بے تکلف سے نوجوان کی طرف دیکھا اور پورے اعتماد سے بولی، کیا تم میرے ساتھ واش روم تک چل سکتے ہو؟ بظاہر یہ سوال تھا، لیکن در حقیقت لڑکی نے نوجوان کو ساتھ چلنے کو کہا اور نوجوان کھڑا ہو گیا۔ کیوں نہیں مس؟ لڑکی اس کے ساتھ چل پڑی۔ لڑکی آگے تھی اور نوجوان اس کے پیچھے تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ سکتا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا، لیکن اس کی نظر میں کھوج نہیں بلکہ کسی حد تک حیرانی تھی۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی لڑکی کس حد تک دلکش ہو سکتی ہے۔ لڑکی اگر اس کی نظریں محسوس کر رہی تھی تب بھی اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ واش روم کے دروازے کے سامنے رکی اور اس نے نوجوان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے اور آہستہ سے کہا، تم ایسے کیوں ہو؟ نوجوان کچھ نہیں بولا، بس مسکرا دیا تھا۔ لڑکی واش روم میں چلی گئی۔ وہ چند منٹ بعد نکلی اور نوجوان کے ساتھ واپس برتھ کی طرف چل پڑی۔ جس وقت وہ دونوں واش روم کی طرف جا رہے تھے، عورت کی بے چینی دیکھنے والی تھی۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے وہ خود اٹھ کر ان کے ساتھ چل دے گی، لیکن شاید شوہر اور بوڑھے کے خیال سے رک گئی تھی۔ مگر اس کی بے چینی اس کے جسم سے جھلک رہی تھی۔ وہ بار بار پہلو بدل رہی تھی اور اس کی نظریں راستے پر مرکوز تھیں۔ شاید ان کا خیال تھا کہ لڑکی اور نوجوان واش روم کے بہانے گئے اور اب خاصی دیر تک ان کی واپسی نہیں ہوگی، لیکن جب وہ 10 منٹ بعد ہی دونوں واپس آ گئے تو عورت کو حیرت ہوئی تھی اور اس کی بے چینی کو سکون بھی مل گیا تھا۔ لڑکی اوپر جانے کے بجائے اپنا بیگ اتار کر نیچے لے آئی۔ وہ خود بوڑھے کے برابر میں برتھ پر ٹک گئی تھی۔ شاید اس کا اسٹیشن آنے والا تھا۔ پھر ٹرین رکنے لگی اور لڑکی کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیگ اٹھاتی، نوجوان نے اس کا بیگ اٹھا لیا اور وہ دونوں دروازے کی طرف چل پڑے۔
नौजवान ने दरवाजे के पास बैग रख दिया और लड़की उसके ऐन सामने खड़ी थी। वहां ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। फिर ट्रेन रुकी और दरवाजा खुल गया। लड़की नीचे उतरी और नौजवान भी बैग उठाकर नीचे आ गया। तुम्हारा शुक्रिया, लड़की ने कहा और अचानक जरा उचककर उसका रुखसार चूम लिया और बैग उठाकर बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ी। नौजवान इसी खुशी के आलम में देख रहा था। फिर ट्रेन ने विसल दी और वह चौंका और जल्दी से अंदर आ गया। ट्रेन का दरवाजा बंद हुआ और वह रवाना हो गई। नौजवान वापस आया और अपने निश्चित पर बैठ गया। लड़की चली गई थी, इसलिए औरत को अब नौजवान में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वो फिर से बीवी बन गई थी। उसने सड़ नज़रों से नौजवान को देखा। बड़ा बदस्तूर साकित बैठा था। अलबत्ता कभी कभी वो मोहब्बत भरे अंदाज में अपने पौधे को देख लेता था। नौजवान अब इसी ज़ौक़ शौक से खिड़की के बाहर का मंजर देख रहा था। आसमान पर अब बादलों के आवारा टुकड़े नजर आ रहे थे। उसने एक बार पलटकर कहा, दादा जान, ये देखिए बादल हैं। औरत से सब्र नहीं हो सका और उसने बूढ़े से कहा, तुम इसे कोई सी दिमागी अस्पताल क्यों नहीं दिखाते हो? क्यों मेरी बच्ची? बूढ़े ने नरमी से कहा। ये कैसी बातें कर रहा है? औरत तेज लहजे में बोली। क्या कोई नॉर्मल आदमी इस किस्म की बातें करता है? ये नॉर्मल है, बूढ़े ने इसी अंदाज में कहा। तब ये इस तरह बात क्यों कर रहा है? औरत तकरीबन चीख उठी थी। गोया उसका सब्र बिल्कुल जवाब दे गया था। इसने ये सब कुछ पहली बार देखा है, बूढ़ा बदसुर नरमी से कह रहा था। वो औरत के चीखने से मुतासिर नहीं हुआ था। उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। ये पैदाइशी नाबीना था और ऑपरेशन के बाद आज ही इसकी पट्टी खुली है। औरत सन्नाटे में रह गई और फिर ये सन्नाटा जैसे पूरे डब्बे में फैल गया। इसमें सिर्फ ट्रेन की मकसूद खटखटाहट सुनाई दे रही थी और नौजवान ज़ौक़ शौक से खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी क्योंकि वो पहली बार दुनिया को देख रहा था।